یقیناً آپ کو پتہ ہے، سب بھائیوں کو دوستوں کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے آج سے نہیں بلکہ کافی عرصے سے، خصوصاً 2008 کی حکومت سے جو اس ملک میں 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے NFC ایوارڈ کے حوالے سے وہ قانون سازی جو اس وقت ہوئی تھی، اس کے تحت ایک انتہائی قریبی مراسم چلتے آ رہے، وقتاً فوقتاً آئینی اور قانونی معاملات پہ ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ اس ملک میں وسائل کی تقسیم کے حوالے سے کافی حد تک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو جس طریقے سے عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ 24 کے الیکشن، 8 فروری کے الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ پوری قوم کے سامنے تھی، تو بلوچستان میں عوامی نیشنل پارٹی کی پروونشل اسمبلی میں جو اسٹرینتھ بنی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر وفاق میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو سپورٹ کرنے کے بعد بلوچستان میں پیپلز پارٹی کے CM کو ووٹ آف کانفیڈنس میں تعاون کرنے کے بعد، تو یہ بات چیت بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ تو پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت ہوئی۔ ایک بات یہاں پہ میں کلیئر کرتا چلوں کہ عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت، خصوصاً ملی مشر اسفندیار ولی خان اور ہمارے صوبہ پشتونخوا کے صوبائی صدر ایمل ولی خان 1% بھی بلوچستان سے یہ الیکشن لڑنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ تو بلوچستان کی پارٹی نے اسفندیار ولی خان کی اس دھرتی کے لیے، خان عبدالولی خان کی اس دھرتی کے لیے، فخر افغان بادشاہ خان کی اس دھرتی کے لیے، پھر بالخصوص مظلوم و محکوم اقوام کے لیے قربانیاں ہم سب کے سامنے ہیں۔ تو اس تسلسل کو دیکھتے ہوئے ایمل ولی خان کو ہم نے ایک سینیٹر منتخب کرنے کے لیے نہیں سوچا ہے، ہم ایک قوم کی نمائندگی کے لیے، اس تسلسل کو آگے بڑھانے کے لیے، اس تسلسل کو جو بادشاہ خان سے شروع ہے، اس وطن کی، اس مٹی کی محکوم و مظلوم اقوام کے لیے، اس کو برقرار رکھتے ہوئے ہماری یہ خواہش تھی۔ ہم نے بلوچستان پارٹی کی طرف سے، پارلیمانی بورڈ کی طرف سے اسفندیار ولی خان کو ریکویسٹ کی، ایمل ولی خان کو ریکویسٹ کی کہ ایک حد تک ہم گیم میں ہے بلوچستان میں سینٹ کے جنرل الیکشن کے حوالے سے۔ اگر پیپلز پارٹی کی یہاں پہ مضبوط پوزیشن ہے، اس کی اسٹرینتھ کافی حد تک ہے، اگر ہم اس کو جرنل میں، خواتین میں، دوسرے کیٹیگریز میں سپورٹ کرے اور وہ ہمارے ساتھ ایکسٹرا ایک تعاون کر لے، تو ہم یہاں سے سینٹ میں اپنا ایک ممبر نکال سکتے ہیں۔ تو بے شک بلوچستان میں بھی قیادت تھی، بلوچستان میں بھی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ تھی، تو ان سب کی مشاورت سے ہم سب نے یہ سوچا کہ اگر ایمل ولی خان بلوچستان سے یہ الیکشن کنٹیسٹ کرے تو بلوچستان کے لیے، ہم سب کے لیے، پارٹی کے لیے ایک افتخار ہوگی، باعث اعزاز ہوگا۔ تو پھر بھی جب وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ہم نے دوسرے چینل سے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو اپروچ کیا، تو پھر انہوں نے ریکویسٹ کی۔ تو عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان کی ریکویسٹ پہ، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی ریکویسٹ پہ اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ریکویسٹ پہ ایمل ولی خان اور اسفندیار ولی خان نے حامی بھر لی۔ تو آج ہم نے اس کے کاغذات نامزدگی جنرل نشست کے لیے جمع کرا دیے۔ باقی اللہ سے امید ہے انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر عوامی نیشنل پارٹی یہ سیٹ انشاءاللہ نکالنے کی کوشش کرے گی۔ جس طرح آپ نے الزامات لگائے، جس طرح آپ الزامات لگا رہے کہ آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی الیکشن میں، جس کے خلاف آپ نے دھرنا بھی دیا کئی دنوں تک، PV50 خلاف سے آپ کے کینڈیڈیٹ جیتے تھے، تو آپ کے کینڈیڈیٹ پر بھی الزامات لگے دھاندلی پہ، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے وہاں پہ ری پولنگ کا آرڈر دیا ہے، تو کیا کہیں گے اس پر؟ یقیناً یہ زیادتی 8 فروری کے بعد نہیں، اس سے پہلے بھی، اور 8 فروری کے بعد تو بڑی دھوم دھام سے ہم سب کے سامنے ہے۔ جو ہماری سیٹیں تھی وہ تو ہم سے بزور زبردستی 47 فارم کے ذریعے سے ہم سے لیے گئے، اور جو 45 کے مطابق ہماری سیٹیں تھی اس کو بھی ایک ایک کر کے کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انجینئر زمرک خانہ چکزئی بالکل یہ الیکشن جیت چکا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، 45 فارم کے تحت جیتا ہے۔ ابھی یہ طریقہ کار کو دیکھتے ہوئے بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں کہ جس دن فیصلہ آتا ہے 2 دن اس کو رکھ کے، پھر فرائیڈے کو اس کو ایشو کر کے 2 دن پھر چھٹیاں ہیں، 19 کو الیکشن رکھا ہے، اپیل کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس 1 دن کا وقت دیا گیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں اپیل پہ اگر جائیں گے تو ہمارے پاس 1 دن کا وقت ہے۔
تو یہ طریقہ کار آپ شروع سے اس پہ نظر رکھیے. ہمارے صوبہ پشتونخوا میں پارٹی کے ساتھ کیا ہوا, بلوچستان میں ہماری, مطلب میں چمن کی مثال آپ کو دے دوں, دنیا کو پتہ ہے بہت حد تک ہم نے ہر فورم پہ یہ ثابت بھی کیا ہوا ہے کہ یہ نشست عوامی نیشنل پارٹی جیت چکی ہے. تو ہماری جیتی ہوئی سیٹوں پہ بھی یار دوستوں نے پاؤں رکھا, اور جو ہم جیت کے اسمبلی میں حلف اٹھا کے ابھی اسے بھی ایک ایک کر کے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. سر اتنے اعتراضات کے باوجود پھر اسی سسٹم کا حصہ بننے جا رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھو, جمہوریت پہ ہمارا یقین ہے. پارلیمنٹ کی بالادستی کے بغیر کوئی مسئلہ یہاں پہ حل نہیں ہو سکتا ہے. آزاد عدلیہ کے بغیر کوئی مسئلہ یہاں پہ حل نہیں ہو سکتا ہے. آزاد الیکشن کمیشن کے وجود میں آنے تک یہاں پہ اس سسٹم پہ اعتماد کم ہوتا جائے گا جب تک ہم اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے. ہماری آخری حد تک پارلیمنٹ پہ یقین رکھتے ہوئے یہ کوشش ہوگی, یہ جدوجہد ہوگی کہ یہاں پہ ایک آزاد خود مختار پارلیمنٹ وجود میں آ جائے. عوام کے فیصلے پارلیمنٹ میں عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے ہو, نہ کہ کہیں سے کسی میسج پہ, کہیں سے کسی زبردستی پہ, کہیں سے کسی ڈائریکشنز پہ عوام کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے. سر یہ بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے 2008 کے انتخابات سے کب اعلان کیا تھا کہ وہ غیر جانبدار رہنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے, تو پھر الیکشن ہوئے, جس طرح کے الیکشن ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. آپ کے خیال میں اب اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہیں یا فیصلے انہی کے مرضی سے ہو رہے ہیں؟ میں تو ابھی یہ کہتا ہوں کہ ان کی مرضی سے نہیں بلکہ وہ خود کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے کسی میں کسی کی رائے لینا, کسی سے پوچھ لینا, لیکن کہیں پہ کوئی آ کے سارا سب کچھ اٹھا لے, بیلٹ بکسہ سے لے کے بیلٹ پیپر تک, پولنگ سٹیشن کی اسکیم تک, پولنگ عملے کی تعیناتی تک, یہ تو سارے معاملے ان کے ہاتھ میں ہیں. آپ کے سامنے نہیں ہے پورے پشتونخوا کا رزلٹ, پورے بلوچستان کا رزلٹ. کیا بلوچستان میں اس کوئٹہ سٹی میں آپ کو 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, 5 نہیں, اگر میں کہوں کہ 7 تک آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ جس کو حلقے میں علاقے کے 2 معتبر بندے جانتے تک نہیں ہے, تو اس کو کیسے جتوایا گیا؟ کیا یہ سب ہم سے ہماری نظروں میں نہیں ہے؟ الیکشن پہلے ایک حد تک, مطلب پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ معاملات کو 18 سے 20 کر سکتے ہیں, 17 سے 20 کر سکتے ہیں. ابھی تو یہ 1 سے 100 بنا دیتے ہیں اور 99 کو جو ہے 0 پہ لے آتے ہیں. یہ تو پورے پاکستان کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. ہاں جی, بلوچستان میں ہمیشہ سینٹ کے حوالے سے الزامات عائد کیے گئے کہ ووٹ فروخت کیے جاتے ہیں, منڈیاں لگتی ہیں. اس وقت جو پیپلز پارٹی کے ایسے کینڈیڈیٹس بھی, ان پر یہ الزامات ہے کہ انہوں نے کروڑوں روپے دے کر چیز کی ہے, تو کیا ان کی گارنٹی کون دے گا کہ وہ سینٹ الیکشن میں ووٹ کریں گے انہی افراد کو جن کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے؟ کیا اس میں بھی بلوچستان میں ایک مرحلہ تو پرسوں ہمارے نظروں سے گزر گیا, ہم سب نے دیکھ لیا. ایک حد تک جس پارٹیوں کی پوزیشن تھی پروونشل اسمبلی میں, وہ اپنے سیٹ نکال لیے. پیپلز پارٹی کے پاس اسٹرینتھ تھی, انہوں نے اپنا ایک سیٹ نکال لیا امیر قدوس بزنجو صاحب کی صورت میں. نون لیگ کے پاس اسٹرینتھ تھی, انہوں نے اپنا سیٹ نکال دیا. جے یو آئی کے پاس تیسری اپوزیشن جماعت بڑی پارٹی کی حیثیت سے اسٹرینتھ تھی, اس نے اپنا سیٹ نکال دیا. عوامی نیشنل پارٹی نے بھی جے یو آئی کو سپورٹ کیا اس الیکشن میں. ہماری خواہش بھی ہوگی, کوشش بھی یہی ہوگی کہ بلوچستان کا آئندہ سینٹ اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے اول تو بلا مقابلہ آ جانا چاہیے, جس طرح ایک دفعہ ہوا تھا, تاکہ یہاں پہ کوئی منڈی نہ لگ جائے, لوگوں کی ضمیر کی خرید و فروخت نہ ہو. یا پھر پرسوں جو الیکشن ہمارے سامنے ہوئے 3 سیٹوں پہ, شاید اگر حکومت کوشش کرتی, خاص کر پیپلز پارٹی کوشش کرتی, تو میں بھی یہ تیسرا سیٹ بھی وہ لے سکتے تھے, نکال سکتے تھے. چونکہ انہوں نے بھی کوشش نہیں کی, فراخ دلی کا مظاہرہ کیا, جمعیت کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا اسمبلی فلور پہ. سب نے ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے سب کو اپنی اسٹرینتھ کے مطابق ایک سیٹ ملا. ابھی بھی ہماری یہی ریکویسٹ ہوگی, جتنے بھی کولیشن پارٹنر ہیں, جتنے بھی اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں, یا جو بھی بعد میں اتحاد بنتے ہیں, جس طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم ایک اتحاد میں جا رہے ہیں, دوسرے بھی ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں, تو کم از کم جو پارٹیوں کے نامنیز ہو وہ نکل آئے. خرید و فروخت والے کم سے کم اس دور سے وہ نکالنے کی ضرورت